میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے جو وزن کی چیزیں تھیں اس میں بڑا فرق تھا۔ بس ایک جگہ کھڑا کر دو۔ آپ کی آمد سے قبل لوگوں سے جب وہ چیز لیتے تھے تو پوری لیتے تھے، اور جب انہیں کوئی چیز وزن کر کے دیتے یا ماپ کر دیتے، پیمائش کر کے دیتے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے۔ سورہ مطففین نازل ہوئی اور اس کے اندر اس بیماری سے روکا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی تربیت سے مدینہ والوں نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ پھر ان کی تجارت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی، اور آج تک مدینہ کے بازار میں اللہ ہم سب کو لے جائے۔ آج کے دن بھی وہ لوگ بڑے نرم دل ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے اوپر ایسا عمل ہے کہ پھر ان کے وزن کے اندر کبھی بھی فرق نہیں آیا۔ مکہ والے آج بھی تھوڑے سے سخت ہیں، اور مدینہ والے آج بھی نرم دل ہیں۔ کھجور منڈی میں آپ جائیں، آپ کے سامنے وہ پورا ہاتھ بھر کے کہیں گے ھذا حلال، کھائیں جی۔ اور ماشاءاللہ ہمارے حاجی حضرات پھر مال مفت دل برحم خوب حلال کرتے ہیں، تو ان کے دل آج بھی نرم ہیں۔ میرے محترم سامعین، پہلی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے، قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ان قوموں پر جو عذاب آئے تو دو چیزیں ہیں، یا تو وہ قوم شرک میں مبتلا تھی، اور یا پھر ان قوموں کے اندر حقوق العباد کے ادائیگی کے اندر کوتاہی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پہ قوم پہ عذاب آیا، کیا جرم تھا؟ شرک میں مبتلا تھے۔ کیا جرم تھا بھائی؟ آج یہی بتاؤں گا کون کون سے گناہ پہ کیا کیا سزا ہے، کون کون سے گناہ کے اوپر کون سی سزا ہے دنیا میں۔ آخرت میں تو سب گناہوں پر ہے، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں شرک ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ سب سے پہلے تو یہ سنیں بھی شرک ہے کیا؟ کیا ڈیفینیشن ہے شرک کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات میں اور اس کی، یاد کر لو یہ، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ آ جائیں ماشاءاللہ، یہاں تشریف لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات میں کیا مطلب؟ اللہ کی طرح کوئی اور اللہ مان لینا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات، زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت دینا، ذلت دینا، نفع دینا، نقصان دینا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ اللہ کے کام ہیں۔ اور اللہ کے ان کاموں میں نہ نبی شریک ہیں، نہ صحابہ شریک ہیں، نہ ولی غوث قطب ابدال شریک ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ کوئی اس کی خدائی میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اولاد کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں اولاد لینے کے لیے، ارے پیر تو خود بہت سے بے اولاد ہیں،
ان کی تو اپنی اولاد نہیں. سب سے بڑے پیر تو میرے کملی والے پیغمبر ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے محبوب میرے لیے بھی اولاد ہونی چاہیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دینے پہ آئے دشمنوں کو درجنوں کے حساب سے دے دے, نہ دینے پہ آئے اپنے نبی کو نہ دے, اپنے پیارے کو نہ دے, اپنے ولی کو نہ دے. اللہ الصمد, کیونکہ وہ بے نیاز ہے اور یہ اس کی شان ہے, جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. فعال لما یرید علی کل شیء قدیر, یہ سب اسی کی شانیں ہیں اور اس کی خدائی کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. رزق کون دیتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں یہ میرے رب کا احسان ہے کہ وہ میرا رزاق ہے اور اس نے بندوں کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں دے دیا. ہم تو صرف تنخواہ ہی دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں, ہم تو صرف مزدور کو مزدوری دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. اگر ہم رزاق بنتے تو پتہ نہیں کیا کرتے. فرمایا یہ میرے مولا کا مجھ پہ احسان ہے. تو رزق کون دیتا ہے بھائی؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب دیتے ہیں. ایک صاحب سے پوچھا جی ماشاءاللہ کاروبار, کہتا جی پیر صاحب کی نظر کرم ہے, فلاں کام پیر صاحب کی نظر کرم ہے. اللہ کی شان اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی. اس نے کہا یہ کیا ہوا کہ یہ تمہاری ایک ٹانگ نہیں ہے؟ کہتا یہ اللہ کی مرضی ہے. کیوں جی؟ یعنی اللہ کا کام صرف ٹانگیں توڑنا ہے؟ تو بھائی نفع نقصان کا مالک کون ہے بھائی؟ میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں, مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے. تو میرے محترم سامعین, جس قوم کے اندر شرک پھیلے گا وہاں سیلاب آئیں گے. یہ قانون فطرت ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر روک نہیں سکتی, اتنے مرضی بند باندھے. یہ اس گناہ کی سزا ہے. آج ہمارے دیہاتوں میں کس قدر جہالت ہے, اور ہمارے حضرت بھی دورہ کر کے آئے ہیں, پیر اکرام اللہ عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کی ویڈیو دیکھی, سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچے, خود جا کر راشن تقسیم کیا. ان سے پوچھیں سندھ کے علاقوں میں کتنی جہالت ہے, کس قدر پیر پرستی ہے کہ ان کو خدا بنا رکھا ہے. تو بھائی پھر اس پر یہ عذاب تو آنا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے, اللہ کے پیغمبر فرماتے بیٹا آجا میری کشتی میں سوار ہو جا. انہوں نے کہا ابا جی میں تو بلندیوں والا ہوں, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, آپ کے رب کا عذاب پہاڑ پہ تھوڑی آئے گا. فرمایا بیٹا الا من رحم ربی, آج وہی بچے گا جس پہ میرا رب رحم کرے گا, اور کوئی نہیں بچ سکتا. اور دیکھ لو پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. باپ وقت کا نبی ہے, کشتی موجود ہے, اور بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. تو میرے محترم سامعین, جس قوم کے اندر شرک پھیلے گا وہاں پر پھر آفتیں تو آئیں گی. اللہ تعالیٰ اور گناہوں میں ڈھیل دے دیتے ہیں, مہلت دے دیتے ہیں, لیکن شرک ایسا گناہ ہے جب تک انسان چھوڑتا نہیں, توبہ نہیں کرتا, اللہ معاف بھی نہیں فرماتے. تو اس لیے بحیثیت انسان کمی کوتاہی اگر ہے کوئی بات نہیں, لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک ہے تو بھائی پھر اللہ کا قانون قیامت تک کے لیے ہے. یہ نہیں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے اور قانون ہے اور ہمارے لیے کوئی اور قانون ہے. قرآن کریم یہ قوانین کی کتاب ہے, اور روز اول سے لے کر قیامت کے دن تک اس کے قوانین چلنے ہیں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. تو میرے محترم سامعین, جب شرک پھیلے گا تو یہ سیلاب بھی پھیلیں گے اور پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے موحد بنے, موحد. تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی, اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو قوموں پر جو عذاب آئے, دوسرے نمبر پر حقوق العباد